दूल्हा चला जाए तो ज़ेबो ज़ीनत खत्म कर दी जाती है और लाइटिंग हटा दी जाती है, फूल निकाल लिए जाते हैं। मैं ये पूछता हूं, अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए कायनात सजाई गई थी, जमीन और आसमान सजाए गए थे, सितारे और चांद और सूरज बिछाए गए थे, तो अब मैं ये पूछता हूं, मुस्तफ़ा अगर चले गए तो ये सब चीजें अभी बाकी क्यों है? ये जमीन अभी क्यों है? ये आसमान क्यों है? ये तारे अभी क्यों चमक रहे हैं? ये चांद क्यों झिलमिला रहा है? ये सूरज अभी क्यों चमक रहा है? ये सारी चीजें ऐ मुसलमानों, इन अशिया से अगर तुम पूछोगे तो ये बबांगे दुहल कहेंगे, सूरज भी कहेगा, चांद भी कहेगा, तारे भी कहेंगे, जमीन और आसमान भी कहेंगे। ऐ अकल के अंधे, जरा आंख खोल और देख, दूल्हा गया नहीं, रूपोश हुआ है, सल्तनत उसकी महशर तक कायम है। वो दूल्हा सिर्फ रूपोश हुआ है, यही तो सुन्नियों का अकीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, ये है शान मुस्तफ़ा। आप, ये हमारा मुस्कुराना, ये हमारा चहचहाना, ये सब मुस्तफ़ा की बदौलत है, उन्हीं की बरकत है। ये ज़मीन जो बाकी है मेरे मुस्तफ़ा के नाम से बाकी है। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, बाज़ लोगों को दलील के तौर पर नहीं बल्कि उनको समझाने के लिए, बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम बादशाह आज़म कहते हैं। आज भी अगर हमारे दिलों पर किसी की हुकूमत है तो वो सिर्फ सल्तनत मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, हाँ एक बात ये भी, किसी ने, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे हुए थे, तकरीर के दौरान कहा कि मौजूदा सरकार ऐसी है, मौजूदा सरकार, गवर्नमेंट को सरकार कहते हैं, आपने बरजस्ता कहा सरकार का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, यह गवर्नमेंट हो सकती है, सरकार सिर्फ मदीने वाले ताजदार का नाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम सरकार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अजीज़ान गिरामी, जुमले बदलो, और आज भी अगर हुकूमत हमारे सीनों पर किसी की है, वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखें आप, 14 सदियां बीत गई, हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना नहीं पाया और ना ही उनके ज़माने में उनके दीदार से मुशर्रफ हुए, लेकिन 14 सदियां गुजरने के बाद भी आज भी बिहम्दिल्लाह हमारे घर के हर बच्चे में ये जज्बा मौजूद है। नाम लेकर के तो देखो, बच्चा गर्दन देने को तैयार है। ये मोहब्बत, ये इताअत किसके साथ हो सकती है? बादशाह के साथ हो सकती है, और वो भी ऐसा बादशाह जो सिर्फ सरों पर हुकूमत नहीं करता, दिलों पर हुकूमत करता है। और आला हज़रत ने यही तो कहा था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। और अदीब लायलपुरी कहता है, शायर हैं, यूं कहते हैं, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद बुखारा किसी महबूब के रुखसार के दिल पर। एक बादशाह अपनी महबूबा के रुखसार पर तिल, उस पर समरकंद और बुखारा 2 शहर उसने बख्श दिए, इनाम में दे दिए। अब वो शायर कहता है, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद और बुखारा किसी महबूब के रुखसार के दिल पर, मगर ऐ सैयद आली तेरी नामूस तेरी अजमत पर एक नहीं लाखों हैं कुर्बान गए इश्क के हर कूच व बाजार में, सर अपना हथेली पे लिए करने को है तैयार, सर अपना हथेली पर लिए हैं करने को निसार। अजीज़ान गिरामी, ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। अगर बादशाहत हो तो ऐसी हो कि रूह पर भी हो, कल्ब पर भी हो। आज मैं शान मुस्तफ़ा के सिलसिले में ये भी बात अर्ज करूं, दुनिया का एक कानून ये भी हमने देखा, आपका शहर तो हेरिटेज कहलाता है, बादशाहों का, राजे महाराजाओं का शहर है, और हो सकता है तारीख में तो पढ़ा होगा, आप तो नहीं देखा हो, बादशाह की कुर्सी लगती है और अगल बगल में वजीर भी होते हैं, वजीरों का भी दरबार हुआ करता है। और जब बादशाह उठ जाता है तो वजीर नहीं बैठते, वजीर भी उठ जाते हैं, ये बेअदबी समझी जाती। बादशाह जब कुर्सी पर है तो उसके पहलू में वजीर होते हैं, और जब तक वजीर बैठे हैं, ये बादशाहों का निजाम होता था कि जब तक वजीर पहलू में बैठे हैं, इस बात की दलील होती कि इसकी बादशाहत कायम है। कोई भी रियाया आए और सवाल करे, और अगर वजीर चले गए
تو یہ کہا جاتا کہ نہیں اب بادشاہ چھٹی پر جا رہے ہیں، سلطنت اٹھائی جا رہی ہے، کام و کاج ختم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وزیر جو ہوتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ رعایا اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے آ سکتی ہے، سلطنت کا دروازہ کھلا ہے، اس بات کی علامت ہوتی جب بھی وزیر بیٹھا کرتے، یہ دستور ہوا کرتا۔ اب آؤ میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے 4 وزیر عطا کیے۔ کتنے؟ 4 وزیر عطا کیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ آپ ساری حدیثیں پڑھنا، حدیث کے راوی یہی کہتے ہیں مصطفیٰ آئے، ابو بکر اور عمر ساتھ میں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ابو بکر عمر پہلو میں تھے۔ یہی حدیثوں میں اکثر آپ کو ملے گا، کوئی محفل ایسی نہیں ملتی جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر محفل میں حاضر باش۔ میرے عزیزو، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ہے، اور ہمارا یہ وجدان کہتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہنشاہ کونین ہیں، بادشاہ اعظم ہیں۔ جب مدینے کی دھرتی پر تھے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وزیر کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہتے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، رحلت فرمائے، اور وہ بقعہ نور جس میں میرے آقا آج آرام فرما ہیں، روضہ رسول گنبد خضرا کے نیچے جہاں میرے آقا آرام فرما ہیں، میرے آقا کے وصال کے بعد ترتیب تو دیکھیں، حضور کے پہلو میں پہلی مرتبہ حضور کے بعد اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق دفن ہوتے ہیں، چند سالوں کے بعد دوسرا اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو حضرت عمر دفن ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں دفن ہوا۔ حضور کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں دفن ہونا چاہتی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت عمر ہی وہاں دفن ہو، اور اس کے بعد وہ دیوار بند کر دی گئی۔ اب اس حجرہ پاک میں میرے آقا آرام فرما ہے، اور پہلو میں ابو بکر و عمر آرام فرما ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دنیا کا دستور یہ کہتا ہے بادشاہ کے اگل بگل وزیر ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سلطنت قائم ہے اور رعایا اپنی حاجتیں لے کر آ سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا دربار مدینے میں آج بھی اس بات کی علامت بنا ہوا ہے، اے سنیوں، اے مسلمانوں، آؤ حاجتیں لے کر، اس لیے کہ بادشاہ اب بھی کرسی شہنشاہت پر بیٹھا ہے، اور بغل میں ابو بکر و عمر وزیر بن کر کے آج بھی تشریف فرما ہے۔ عزیزان مکرم، بادشاہت آج بھی قائم ہے، اور وزیر اب بھی پہلو میں آرام فرما ہے۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن اور سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حضور فرماتے سب سے پہلے جو اپنی قبر سے اٹھے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے میں اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر اور عمر اٹھیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محشر کا میدان بھی کس شان سے بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا، میں اس حالت میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا۔ محشر کے میدان میں بھی رسول اس حال میں تشریف لا رہے ہیں کہ ہر کہنے والا کہے گا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے دن بھی یہ بتایا جائے گا کہ آج شان ہے اگر کسی کی تو صرف شان مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات سے ایک چیز لی تھی۔ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں، رحم و کرم میں بے مثال نبی، سجود و سخا میں بے مثال نبی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ قارون جو بہت خزانوں کا مالک تھا، بڑے پیسے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دے دینا۔ زکوٰۃ ان کے زمانے میں ان کی امت پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ 1/4 یعنی 25% دینا پڑتا۔ اب قارون کے خزانے بہت تھے، 70 اونٹوں پر تو صرف خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی، اتنا مالدار تھا۔ اس نے کہا میرے لیے رعایت کر دی جائے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور رعایت یوں کرائی کہ 1000 میں 1 روپے دے دے، اتنی آسانی کر دی گئی۔ اس حساب سے بھی جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے۔
دینے کا ارادہ نہیں ہوا. مال بڑی خطرناک چیز ہے, کبھی کسی کے ہاں آ جائے تو کبھی دین اور ایمان بھی لے جاتی ہے, اخلاق و کردار بھی لے جاتی ہے. لیکن دعا یہ کرنا مال آئے تو عثمان غنی کا مال آئے, ابو بکر صدیق کا مال آئے, پھر کروڑ پتی بھی بنو کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں, اللہ اور رسول سے غافل کرنے والا مال نہیں آنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا, قارون نے ایک عورت کو پیسہ دے کر کے زنا کا الزام لگانے کے لیے محفل میں حاضر کیا اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے. نبی پاک پر توہین, الزام, بہتان. عورت بارگاہ میں حاضر ہوئی, سب مجمع میں. قارون کھڑا ہوا اور پوچھا زنا کی کیا سزا ہے؟ میرے موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا. اس نے کہا اگر آپ کریں تو معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. اللہ کے نبی, کوئی چھوٹا عیب بھی نبیوں پر نہیں آ سکتا. زنا بہت دور کی چیز ہے. اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا, بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے. وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی, تھر تھر کانپتی رہی. اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے. جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا, آپ نے زمین کو حکم دیا, اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا. زمین پھٹ گئی. قارون زمین کے اندر دھنستا رہا. دھیرے دھیرے اس کے پیر گھس گئے, کمر تک آ گئی. اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا, پھر حکم دیا اے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا. زمین پھٹ گئی, سارے خزانے تہس نہس ہو گئے. آج مصر کی سرزمین پر فیوم ایک جگہ ہے, وہاں پر بحیرہ قارون ایک جگہ ہے جہاں پر یہ سارے خزانے دھسا دیے گئے. اب وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, ریت ہے یا پانی. اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا, زمین نگلتی چلی گئی, نگلتی. گردن تک آنے پر اس نے پکارا اے موسیٰ معاف کر دو, اے موسیٰ معاف کر دو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی, اور تھوڑی دیر میں وہ زمین میں دھس گیا اور ختم ہو گیا. ایک واقعہ اپنے ذہن میں یہ رکھو, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر تہمت لگایا اور اس نے انجام دیکھ لیا. اب یہاں پر آئے مکہ مکرمہ کی سرزمین, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے مشرکین تلواریں سونتے کھڑے ہوئے. حضور ان کے درمیان سے نکل کر کے مدینے کے راستے پر چلے گئے, اور مدینے طیبہ جب جانے لگے, عرب کے بڑے بڑے رئیسوں نے اعلان کیا کہ جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو ڈھونڈ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے, بڑے مہنگے ہوا کرتے. اب ڈھونڈنے کے لیے لالچی لوگ ہر جگہ پھیل گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے جو عام راستہ نہیں تھا. پھر بھی ایک شخص سراقہ نام کا حضور کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچی گیا. تیر اور ترکش اس کے پاس تھے, کمان میں تیر ڈالا اور تیر لگانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آنے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسی طرح اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین پھٹ گئی, سراقہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا, گھٹنوں تک اندر چلا گیا. اب اس کے بعد اس نے پکار کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو پوری زندگی دیکھا, آپ شریف ہیں, ابن شریف ہیں, ابن شریف ہیں, آپ کے باپ آپ کے دادا سب جود و سخا اور کرم والے لوگ ہیں, مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں, میں لالچ میں آ گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھسائے نہیں, زمین سے کہا ہے زمین سراقہ کو چھوڑ دے. جو جان لینے آیا حضور نے کیا فرمایا, سراقہ کو چھوڑ دے. زمین ہٹ گئی اور سراقہ کے پیر نکل آئے. وہ جب نکل آئے باہر چلنے لگا, میرے آقا اپنا سفر طے کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد سراقہ کی نیت پھر خراب ہوئی, دوبارہ پھر حضور کا پیچھا کیا. حضور کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آیا. حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پھر آ گیا. میرے آقا نے پیچھے دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. دوبارہ زمین پھٹ گئی, اب کمر تک دھس گیا, کمر تک دھس گیا.
اور اس کے بعد پھر چلانے لگا، رونے لگا، اے محمد آپ کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں، آپ شریف النفس ہیں، آپ سے کبھی کسی نے برائی نہیں دیکھی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا زمین سراقہ کو چھوڑ دے، زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین پھر پھیل گئی اور سراقہ کے قدم وہاں سے نکل گئے۔ ایک طرف عطا ہی عطا ہے، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ میرے عزیزوں، سراقہ کو تو اب جانا تھا، چلا گیا، تھوڑی دور جانے کے بعد تیسری بار پھر نیت خراب ہوئی۔ ایک ہے میرے مصطفیٰ، آزادی پہ آزادی دیتے ہیں اور دشمن پھر حملہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تیسری مرتبہ آ گیا کہ آپ کسی اور راستے سے آ کر پکڑ لوں، 100 اونٹ کہاں چھوڑوں گا، لالچ۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ دیکھا، پھر فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین پھٹ گئی، اب گردن تک چلا گیا، اب تیر اور ترکش توڑ دیا اور کہا اب سچی توبہ کرتا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دو۔ اب سنو میرے عزیزوں، میرے آقا نے اب کیا کیا، اب کیا کیا، آپ صرف چھوڑا نہیں بلکہ دیکھا اور کہا سراقہ تو پیچھے سے پیچھے لگا ہوا ہے صرف 100 اونٹ کے لیے، 100 اونٹوں کے انعام کے چکر میں تو مجھے گرفتار کرنے آیا، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ بادشاہ کے کنگن آنے والے ہیں۔ قیصر و کسریٰ بادشاہ اس زمانے کے سپر پاور طاقتوں کا نام تھا، جس طرح آج امریکہ اور رشیا کو کہتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں، لیکن کہا جاتا ہے اس زمانے میں ایران اور روم کو سپر پاور قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا، اور ان بادشاہوں کے ہاں سونے کے کنگن پہنے جاتے جو دنیا کے سب سے مہنگے، اور وہ سراقہ کو میرے آقا فرما رہے ہیں میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، وہ کلمہ طیبہ پڑھا۔ اب وہ جو گرفتار کرنے آیا تھا دامن اسلام میں آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار۔ اب وہ صحابی رسول ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ عزیزان گرامی، یہی شان مصطفیٰ مجھے عرض کرنی ہے۔ کہیں لوگ مارے جاتے ہیں یا اگر کسی نبی کو جلال آیا تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کا جود و سخا ایسا ہے کہ لوگ اگر جان بھی لینے آئیں میرے مصطفیٰ انہیں معاف کر کے ہمیشہ اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں۔ ایک دو نہیں، وہ عمر ابن خطاب جو تلوار لے کر میرے آقا کی گردن مارنے جا رہے تھے، لیکن قریب پہنچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلوار رکھی اور اپنی گردن بھی رکھ دی اور ہمیشہ کے لیے میرے آقا کے ہو کر رہ گئے۔ ایک دو نہیں، حضرت خالد بن ولید جو حضور کے مقابل میں جنگ احد لڑے اور وہاں پر مقابلہ کیا، ابو سفیان کتنی جنگیں لڑے، لیکن اخیر میں میرے آقا کی غلامی میں آ ہی گئے، اس لیے کہ چہرہ ہی کچھ ایسا تھا میرے آقا کا، دشمن بھی دیکھتا تو کہتا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف میرے آقا نے فرمائی نہیں دیا قیصر و کسریٰ کے کنگن، حضور کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی، خلافت فاروقی آئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اسلامی فوجیں ایران پر چڑھائی کی اور روم پر بھی حملہ کیا، قیصر و کسریٰ دونوں کی حکومتیں ختم ہوئی اور وہاں سے جو مال غنیمت تھا وہ مدینہ لایا گیا، قیصر و کسریٰ کے وہ کنگن بھی لائے گئے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بہت شدید بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ لوگ آخری بار ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ اب ان کی وفات قریب ہے۔ جب لوگ جمع ہوئے گھر میں، حضرت سراقہ نے جلال میں کہا کیوں آ رہے ہو تم لوگ، سب واپس جاؤ، میں مرنے والا نہیں ہوں، تم سمجھ رہے ہو میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا آپ کی حالت بہت نازک ہے، وفات قریب آ چکی، آپ کی ایسا نزع کا عالم لگتا ہے۔ حضرت سراقہ نے کہا خبردار، میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں اپنے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن نہ دیکھ لوں، اس لیے کہ کسی اور نے نہیں کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا۔ ان کی طبیعت صحیح بھی ہوئی، صحت یاب بھی ہوئے
اور حضرت عمر کے زمانے میں کیسر و کسرا کو فتح کیا گیا اور وہ کنگن لائے گئے، حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ یہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے، یہ لے جاؤ اے مسلمانوں، یہ امانت ہے، اور لے جا کر کے حضرت سراقہ کو پہنایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، چاہے دن برباد ہو، سال برباد ہو، 100 سال بعد ہو، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ حضرت سراقہ کو کنگن ملنے کے بعد پھر ان کی وفات بھی ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، میں گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان کا خدا خود بیان کرے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں شان یہ تھی، لوگوں نے حاتم طائی کی سخاوت بیان کی۔ حاتم طائی کے کئی دروازے تھے، جس دروازے سے آدمی جاتا اسے حاتم طائی دے دیتا تھا، نوازتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا رسول پاک کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی آتا تو ایک ہی دروازہ تھا۔ لوگوں نے یہ کہا ادھر ایک دروازہ اور حاتم طائی کے 7 دروازے۔ کسی عاشق نے کیا خوب جواب دیا، ایسا کیسا ہو سکتا، سخی ہیں حاتم طائی سے بڑے سخی ہیں، اس کے تو 7 دروازے تھے، ان کا تو ایک دروازہ تھا۔ عاشق رسول نے کہا میاں حاتم طائی کے 7 دروازے اس لیے تھے کہ ایک دروازے سے پیٹ نہیں بھرتا سائل کا، دوسرے دروازے پر جاتا، دوسرے میں پیٹ نہیں بھرتا، تیسرے پر جاتا، تیسرے میں پیٹ نہیں بھرتا، چوتھے میں جاتا۔ وہ 7 دروازوں کے چکر اسی لیے لگاتا کہ ایک دروازے پر پیٹ نہیں بھرتا۔ میرے مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ ایسا ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ اب سائل کے پاس دامن بھی تنگ ہوتا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، بڑی لگتی ہوئی بات ہے، میلاد قریب آ رہا ہے، ہم سب کے لیے علاج بھی ہے، دوا بھی ہے۔ میں تقریباً ہر میلاد میں اس حکایت کو بیان کرتا ہوں، سعادت الدارین میں موجود یہ حکایت ایمان افروز ہے۔ ایک غریب آدمی، مفلس آدمی، قرض میں ڈوبا ہوا، پریشان حال، کئی لوگوں کے قرضے لیا ہوا آدمی تھا، اور اس کے جو قرض دار تھے انہوں نے پیسے مانگے، جب وہ دے نہیں سکا تو قاضی اسلام جو اس وقت تھے ان کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ ہمارے پیسے لیتا ہے، کھا جاتا ہے، دیتا نہیں۔ قاضی نے بلایا اور کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہا غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں۔ کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا، ان لوگوں کے جو تو نے قرضے لیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ جو آتم ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، سن لو، بزدل نہ بنو، جان تمہاری بڑی قیمتی ہے۔ قرض میں اگر آج ڈوبے ہو، میاں اندھیرا آنے کے بعد اجالا بھی رب ذوالجلال ہی لاتا ہے۔ زندگی میں اگر اندھیرا آیا تو ڈرنا نہیں، کل کی صبح ہونے والی ہے، سورج تو نکلے گا۔ اب وہ قرضدار کو قاضی نے کہا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اگر ان کا قرضہ دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں بھیج دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، روتا ہوا باہر نکلا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بات، بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے، قرض میں پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا میں تجھے اگر تکلیف ہوئی ہے تو ایک کام کر، رات کو جا، نماز عشاء کے بعد کسی ایک اندھیری کوٹری میں بیٹھ کر کثرت سے میرے آقا پر درود بھیج، حضور کو یاد کر، اور اپنے غم کی داستان حضور کو ہی سنا، ان کا دربار آج بھی کھلا ہے۔ اس نے اس بات میں ہمت محسوس کی اور گھر آیا، رات کا وقت جیسی ہوا، نماز عشاء کے بعد کمرہ بند کر کے ایک اندھیری کوٹری میں رونے لگ گیا۔ اور جب کسی پر غم آ جاتا ہے تو بے اختیار آنسو بھی نکلتے، درد اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، بیوی بچوں کو پالے کیسے اور قرضہ ادا کیسے کرے۔ روتا روتا درود تو پڑھتا رہا، اور جب کافی رات ہو گئی، آنکھ لگ گئی، وہیں گر گیا، بستر پر لمبا ہو گیا۔ اور میرے عزیزو، یہی وہ رات تھی جب خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اللہ، وہ آفتاب رسالت، چمکتا ہوا چہرہ، گلاب کی پنکھڑیوں والے لب، جب میرے آقا تشریف لائے یہ کھل گیا، اور خواب میں ہی میرے آقا کے قدموں میں گرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے میرے غلام، کیا تو نے مجھے یاد کیا، کیا تو نے مجھے پکارا؟ ایک بات ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جب کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کے ہاں تشریف لاتے ہیں. اب اس غریب نے رونا شروع کیا, آقا میرے حال سب آپ پر آیا ہیں, آپ جانتے ہیں میں مفلس آدمی, غریب آدمی, تنگ دست آدمی. یہ حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے. حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ. رونے لگا, کہا کہ میں قرض سے پریشان ہوں, قاضی نے مجھے کورٹ میں بلا کر کے کہا 3 دن میں اگر قرضہ نہیں دے گا تو جیل میں ڈال دوں گا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب عطا ہیں, وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے. ارشاد فرمایا ایک کام کر, کل صبح اٹھنے کے بعد شہر میں چلے جانا, شہر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہے, اس کا فلاں نام ہے, وہ میرا بڑا عاشق ہے, میرا بڑا عاشق ہے, اس کے پاس جا کر کے کہہ دینا کہ تجھے رسول اللہ نے بھیجا اور جتنے مال کی ضرورت ہے اس سے لے لینا. خواب میں میرے آقا نے فرمایا. اب اس غریب نے, اس مفلس آدمی نے یہ پوچھا, یا رسول اللہ بادشاہ کے وزیر کا دربار بڑا, لوگ بڑے آتے ہیں, اگر میں جاؤں, پہلی تو میری کوئی حیثیت نہیں, میں غریب فقیر آدمی, اور کہہ دوں کہ رسول اللہ نے بھیجا, وہ اگر پوچھے گا ثبوت تو میں کیا ثبوت دوں, کوئی پروف, کیا میں پروف دوں. سنیے میرے عزیزوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تجھ سے سوال کر لے تو اتنا کہہ دینا اس کے اور میرے بیچ میں ایک راز کی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا. حضور نے راز کی بات بیان کی, جو وزیر ہے اس کا ایک راز ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں, اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں بتایا. وہ روزانہ رات کو سونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک 1000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے. ہر رات کو چھپ کر کے 1000 بار درود بھیجتا ہے. لیکن اس کے پاس جانا تو یہ کہنا کہ اے وزیر, کل کی رات تو نے درود پڑھنا بھول گیا اور سو گیا غفلت میں, کل کی رات تو نے درود نہیں پڑھا, جا کر کے اتنی بات کہہ دے. میرے آقا نے فرمایا اب یہ غریب آدمی وزیر کے دربار میں آیا, اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت لے کر کے آیا ہوں, مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. وزیر نے کہا کہ میاں آج لوگ بڑی بات کرنے لگ گئے, مانگنا بھی ہے تو صحیح سے نہیں مانگتے, ایسی بات کرتے ہیں, حضور نے بھیجا کیسے تو کہتا ہے. اس فقیر نے کہا, بڑے اس کو یقین تھا, اس نے کہا ہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا, روزانہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو 1000 بار درود پڑھتا ہے, اور کل کی رات بھول گیا اور غفلت میں سو گیا. اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور کہا یہ بات میں نے اپنی بیوی کو تک نہیں بتائی, کسی کو نہیں معلوم, اور اگر تو جانتا ہے تو آج تو میں کامیاب ہو گیا, آج تو میں کامیاب ہو گیا. اب مجھے یقین ہوا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا, میرے آقا سن بھی رہے تھے. اے آنے والے بتا تجھے کیا چاہیے. اس نے کہا میرے لیے یہ حاجت ہے. اس وزیر نے کہا ایک دو نہیں, میرا پورا خزانہ تیرے لیے ہے. آج تو نے جو بشارت لائی ہے, آج جو خوشخبری لائی ہے, وہ میری زندگی کی معراج ہے. جس مصطفیٰ کے لیے میں رات رات بھر بیٹھ کر کے درود پڑھتا تھا, ایک غریب نے میرے مصطفیٰ کی بشارت میرے گھر تک لائی ہے. عزیزان گرامی وقار, وہ خوش ہو کر بہت سارے مال سے اسے نوازا. سنو ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا, اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے. اب وہ لے کر کے آیا, 2 دن بھی نہیں گزرے تھے, قاضی اسلام کے پاس آیا اور قاضی صاحب سے کہا ان قرضداروں کو بلاؤ جو مجھے بار بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں, مال کا تقاضا کرتے ہیں. انہیں بلایا گیا. قاضی اسلام عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد اس مفلس اور غریب نے کہا آج جس کا جتنا قرض ہے سب دینے کو تیار ہوں, مال بھی میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, سب دے دوں گا. قاضی نے اس کی بات دیکھی اور سنی تو کہا بیٹھ جا کرسی پر تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر بٹھانے کے بعد اب قاضی جو مقدمے میں شروع میں 3 دن پہلے جیل کی دھمکی دیا تھا, اب کہتا ہے اے مفلس غریب آدمی, آج کی عدالت میں فیصلہ بدل گیا ہے, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. وہ کھڑا ہو گیا, پوچھا 3 دن پہلے تو تم مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنا قرضہ, میرا قرضہ تم اپنی جیب سے دینا چاہتے ہو, یہی بات 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. قاضی اسلام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں در حقیقت 3 دن پہلے میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا, جب یہاں سے تو چلا گیا, رات کو جب سویا
میرا مقدر جگہ میرے آقا تشریف لائے، خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف دکھا کر کے میرے آقا نے فرمایا اے قاضی اس کا فیصلہ نرم کر دے، یہ غریب میرا امتی ہے، یہ آج مفلس ہے، اس کے لیے نرمی کر، اگر تو اپنے مال سے قرض ادا کرے گا تو میں اللہ کی جنت میں تجھے محل عطا کروں گا۔ اے غریب، اے مفلس، میں یہ سودا تیرے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتا، میں تیرا قرض خود اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا۔ اب قاضی اسلام بتاؤ، کسی کورٹ کا جج کھڑا ہو کر کے کسی مجرم کی طرف سے صفائی دے رہا ہو اور اپنا قرضہ بھی دے رہا ہو، ایسا سننے کو نہیں ملتا۔ جب قاضی اصرار کرنے لگا اور یہ مفلس آدمی، غریب آدمی خود دینے پر اصرار کرتا رہا، یہ دونوں کی تکرار چلتی رہی اور جو مجمع میں قرض دار بیٹھے ہوئے تھے سب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے، کہا قاضی صاحب آپ بھی رہنے دیں، یہ بھی رہنے دیں، ہم نے اپنا قرضہ معاف کر دیا اور اب بھی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم زندگی بھر اس کو قرض دیتے رہیں گے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے۔ عزیزان گرامی، وہ عدالت کے اس جلسے سے نکلا شاداں و فرحاں ہو کر کے، خوشحال ہو کر کے، اسی واقعے کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، وہی تو دربار ہے، وہی تاجدار مدینہ ہے جن کی سخاوت کا عالم یہ ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ آ رہی ہے، اپنے غموں کی داستان اگر کسی کو سنانا ہے تو اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ کو سنایا کرو، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، یا رسول اللہ آپ کی غریب امت آج ان پر ظالم اگر سوار ہیں تو ان کا ظلم آپ کی دعا سے ٹل سکتا ہے، میرے آقا اگر رحم فرمائے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، یقیناً یہ حالات جو ابتر ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کائنات میں مسلمانوں کے لیے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے، ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ادھر ادھر جائیں اور اپنے غموں کی داستان کبھی اس کو سنایا، کبھی اس مالدار کو سنایا اور ذلیل و خوار ہو کر کے نکلتے رہے۔ ایک دربار میرے آقا کا ایسا ہے جہاں چور بھی چھپتا ہے، میرے آقا اس پر دامن رحمت ڈھال دیتے ہیں۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان پاک کبھی ختم نہیں ہوگی، بیان نامکمل ہی رہے گا، اس لیے کہ جن سب کے قلم ٹوٹ گئے اور یہاں پر صفحے اس کے صفحے سیاہ ہو گئے مگر شان رسالت بیان نہ ہو سکی۔ آپ کو میں شعرائے بارگاہ رسالت کی بات عرض کروں، میرے آقا کی شان میں کبھی حسان بن ثابت یوں کہتے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین یا رسول اللہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، کوئی صرف بریلی والا نہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں یا رسول اللہ، حقیقت تو یہ ہے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، یہ حسان بن ثابت کہہ رہے تھے۔ اور امام شرف الدین بوسیری اسکندریہ کی سرزمین سے یوں کہتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کبھی کسی شیرازی نے ایران کی سرزمین سے پکارا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور سعدی شیرازی نے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور فارسی کے مشہور شاعر عاشق رسول علامہ جامی کہتے ہیں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ،
तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पज मुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह चुबाजुए शफाअत रा कुशाई बरगुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा आ या रसूल अल्लाह। शायरों ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अर्ज किया। अब आओ वो शायर मशरिक कलंदर लाहौरी भी जब पुकारता है इकबाल अपनी जुबान में यूं कहता है, बारगाह मुस्तफ़ा की शान बयान करते हुए, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। सारे शायर मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करते रहे। अब आओ शायरों का शायर, कलामों का कलाम, इमामों का इमाम, बरेली का ताजदार भी बारगाह मुस्तफ़ा में शान बयान करते हुए यूं कहता है, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, या रसूल अल्लाह हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इतनी ही बात नहीं, शान मुस्तफ़ा बयान करते हुए आशिक रसूल कहता है, दुनिया वाले जो भौंकते हैं भौंकने दो, मेरे मुस्तफ़ा की शान न कभी कम हुई न कभी कम होगी। कोई कुत्ता खारिश ज़दा अगर मेरे मुस्तफ़ा की शान में भौंकता है, अनकरीब वो खुजली उसे लेकर के मरेगी। तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह अगर कोई कहता है खबीसुन नफ्स मरदूद जमाना, पाखंडी वक्त मेरे मुस्तफ़ा की शान में अपनी दरीदा ज़हनी कहता है, तो उसके कहने से मेरे मुस्तफ़ा की शान में एक नुक्ता भी ऐब का नहीं आ सकता। हमारा तो अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में बरेली का इमाम यूं कहता है, हमारे गुनाह जब बढ़ गए तो हमारा शक होने लगा कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोज़े जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये शान मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायरों ने अपने अपने अंदाज में कहा होगा, लेकिन आशिकों की बात ही कुछ और होती है। गुस्ताखों को छोड़ें, वो अपने खुजली में मरने वाले हैं। अनकरीब देखोगे अल्लाह उनको कैसे अजाब में गिरफ्तार करेगा, वो आज भी दुनिया देख रही है। किसी अभी शायर ने नाम लिया था, मैंने तौबा किया, इस मुकद्दस और पाकीज़ा मिंबर पर उस खबीस मरदूद नफ्स का कभी नाम तक ना लिया जाए, कभी नाम ना लिया जाए, जिसकी माँ ने हलाल तरीके से पैदा ना किया हो। मिंबर रसूल पर उसका जिक्र कोई माना नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता। गुस्ताख रसूल कुरान कहता है वो जिना से पैदा होता है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, सूरह कलम में अल्लाह ने फरमाया जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हलाल नुत्फा हो ही नहीं सकता। जिसका नुत्फा हलाल नहीं उसको मिंबर पर कैसे बयान किया जाए। हरगिज़ आइंदा कभी नाम ना लिया जाए, जहां जरूरत होगी हम नाम जिक्र करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, उन कमीनों और
बदबख्त ज़माना को आज दुनिया भी देख रही है, अपनी ही कौम से पीछा छुड़ाते हुए जगह जगह मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आशिक रसूल के लिए अल्लाह ने हर मैदान कुशादा रखा है। आज आपने देखा 6 महीने नहीं गुजरे होंगे, उस खबीस को आज मुंह छुपाने का कोई दरवाजा नहीं मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फकीर को कदम रखने की जगह नहीं मिलती। ये मेरा मकाम नहीं, बात सिर्फ इतनी है, जो मेरे नबी की शान बयान करेगा, मुस्तफा का नाम लेगा, मौला उसे चांद से ज्यादा बुलंद भी करेगा। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार में। ये एक बात याद रखना है सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुव्वत का राज सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने। तो हम तेरे मौला फरमाता है, उसकी तर्जुमानी ये इकबाल कहता है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। तुम कौन से तख्त की बात करते हो, तुम्हें भीख मांगने की भी जरूरत नहीं आएगी, किसी इलेक्शन में वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी। आपने देखा एक अताए रसूल मदीने से चल करके अजमेर की धरती पर आया, आशिक रसूल ही तो था, आशिक रसूल, अताए रसूल, आले रसूल आया, किसी से इलेक्शन में वोट नहीं मांगा। 800 साल हो गए, कुर्सी अभी भी कायम है, आज भी हुकूमत कायम है। ये हुकूमत ये इस तरह से जुल्म से हासिल की हुई नहीं होती, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वफादारी रसूल में दी जाती है। एक बात याद रखना, मेरा ये जुमला सुन करके जाएं, बाज लोग ये कहते हैं मारे जाओगे मौलाना, बहुत सख्त बोलते हो, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जेल में बंद कर दिए जाएंगे, सब कर लो। मैं ये कहता हूं किसी आशिक रसूल को तुम मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारा रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही जज्बा अल्लाह जवान रखे। हमने ये महसूस कर लिया जो इकबाल ने आज से 80 साल पहले ये कहा था, इनको डर भी लगने लग गया। निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, पहले हुआ था ऐसे, एक सहरा से निकला हुआ बादिया नशीन रोमा के तख्त को पलट दिया था। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर फिर होशियार होगा। और जालिमों को बता दो, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर मोहल्ले का जवान होशियार हो रहा है। और तुमने गुस्ताखी करके ये समझा होगा कि शान मुस्तफ़ा को घटा दिया। सूरज पर थूकने वाला अपने मुंह पर थूक लेता है, अपने मुंह पर थूक लेता है, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता। और हमारा अकीदा तो ये है, चांद और सूरज जिनके नाखूनों से चमकते हो उसकी उजाले को कभी कम नहीं कर सकते, उसकी रोशनी को क्या कम कर सकोगे। वो मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनकी शान को अल्लाह ताला ने बुलंद किया है, किसी पाखंडी की एक गलीज जुबान से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ अलबत्ता इतना जरूर होता है, जब जब तुमने छेड़ा है हमारे ईमान का बुखार फिर से बढ़ा है। हाँ ये नापने के लिए ही करते हैं, देखते हैं कि अभी मुसलमान जिंदा कितने हैं और कितने लोग अभी जी रहे हैं। इनकी हमारी जिंदगी नापने के लिए कत्ल गारत नहीं, रोटी कपड़ा छीन करके नहीं देखा जाता, हमें बेहिस करके नहीं देखा जाता, बल्कि हमेशा हुजूर की शान में तौहीन करके देखा जाता है। इसलिए कि उम्मत जिंदा उस वक्त तक रही जब तक मेरे आका की इज्जत की हिफाजत करती रही। और अगर आज ये आवाजें गूंज रही हैं जयपुर की सरजमीन से, ये मैदान अगरचे छोटा है, लेकिन तुम हकीकत ये समझना मत कि तुम्हारी ये नारे और ये तुम्हारी जुबानों से निकले हुए अल्फाज सिर्फ इस मैदान में गूंज रहे हैं, बल्कि रब तबारक व तआला जब चाहता है, एक आशिक रसूल की जुबान से निकला हुआ एक जुमला, मैं अपनी मिसाल बता दूं, एक छोटी सी मस्जिद में रमजान से पहले चंद लोगों के दरमियान
जज्बात बेकाबू थे। मैंने उस पाखंडी को चैलेंज मुबाहला किया था। वो एक छोटी सी महफिल थी। मैंने ये नहीं सोचा कि हमारी ये महफिल, हमारी ये आवाज उस मजलिस से ज्यादा कहीं जा सकती। लेकिन एक महीना नहीं गुजरा था, अमेरिका से भी फोन आते हैं, यूके से भी फोन आते हैं, न्यूजीलैंड और अफ्रीका से भी फोन आते हैं, अफ्रीका और पाकिस्तान से भी, हिंदुस्तान के हर शहर से फोन आते हैं। और कहा जाता है, आपकी जुबान से निकला हुआ वो जुमला हमने भी सुना, हमने भी सुना। ये मैं अपने कमाल और तारीफ के लिए नहीं कहता, बल्कि ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपनी हैसियत को पहचानो। जुबान से कहना तुम्हारा काम है, पहुंचाना रब्बे जुल जलाल की शान है। मौला करीम है, जब वो चाहता है तो गरीबों से बड़े बड़े तख्तों को पलट देता है। और चंद ही लोग किसी की औकात याद दिला सकते हैं। कभी अपनी हैसियत और अपनी ताकत की तरफ तवज्जो न करना कि हमसे क्या होगा, एक मैदान से आवाज जाएगी तो क्या होगा, तुम्हें पता नहीं। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, टूटी हुई शमशीर के साथ। बात समझे, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। गर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सांस जब तक बाकी है या रसूल अल्लाह तुम्हारा जिक्र करते रहेंगे।